تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام پاک کی تلاوت سننے کے بعد جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کے معنی اور اس کے مفاہیم سن رہے تھے۔ مجھ سے دیکھ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کلام پاک کے اس حصے کا خلاصہ بیان فرما رہے تھے جو آپ شفیع صاحب نے آج کی تراویح میں پڑھا۔ اسی طرح سینیا والی مسجد میں جو کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے خلاصے کے طور پر اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روانی میں موجود خواتین اور افراد کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کلام مجید کی صورت میں، جو کہ رب کائنات کا کلام ہے اور جسے جبریل امین کے ذریعے رحمت کائنات سے اتارا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ اس کلام پاک میں ہم سے کہا کیا جاتا ہے، ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ہم سے کس چیز کا سوال کیا جاتا ہے، ہمیں کس چیز کی ترقی کی جاتی ہے، ہماری رہنمائی کس چیز کی طرف کی جاتی ہے، ہمیں کس چیز کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج وہاں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کا درس دینا تھا، لیکن یہاں کے آداب مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے ساتھیوں کا یہ پیغام پہنچا کہ یہاں حاضر ہوں، تو ہم نے کہا اپنے دوستوں کو بھی کہ وہاں سب مل کر اکٹھے دین کی بات کا تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ 29 کو پتہ نہیں آپ یہاں کا ختم ہوتا ہے 27 کو، تو انشاءاللہ 29 کو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کا دوست نصیر نائک قرآن مجید کے ہمارے یہاں ختم جو ہے وہ 29 کو ہوتا ہے۔ تو میں وہاں اپنے دوستوں سے گفتگو کرنے لگا تو ساتھیوں نے کہا کہ وہاں دیر ہو جائے گی، اس لیے وہی کل سے درس ہو جائے۔ تو میں نے 2 آیتیں جو آپ کے سامنے سورہ حجرات کی تلاوت کی ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہم نے کل کی تھی اور کچھ آج کرنا تھی، جسے ہم اللہ کی توفیق سے آج یہاں کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے سورہ حجرات کے آغاز میں مومنوں کو خطاب کیا، اور اس بات سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پر گفتگو کریں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کلام پاک میں رب کائنات نے مختلف طبقات کو مختلف الفاظ سے خطاب فرمایا۔ کہیں رب کے مخاطب عام لوگ ہیں جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کفار بھی ہیں، سب لوگ مخاطب۔ جب ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت خطاب کرواتے ہیں تو کلام پاک میں ان کے لیے الناس کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور کہیں خطاب صرف مشرکین مکہ کو
سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، اور ان پر کلام پاک میں عموماً لفظ کافر کا استعمال ہوا ہے۔ قل یا ایھا الکافر لا اعبد ما تعبدون، اور کہیں مخاطبین اہل کتاب ہوتے ہیں، یہود اور عیسائی، جب انہیں مخاطب کرنا مقصود ہوتا ہے تو رب ذوالجلال ان کے لیے یا اہل الکتاب کا عقیدہ استعمال فرماتے ہیں، یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اور کہیں مخاطبین صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور ان کے جب خطاب کیا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں بھی رب ذوالجلال نے اپنے مخاطب صرف نبی پاک سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ مانا یہ ہے کہ اب جو حکم آ رہا ہے اس سے مخاطب صرف اور صرف ہلکا بغیر اسلام ہے، دوسرے لوگ ان آیات سے مطلوب مقصود اور مراد نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے بعد، اس بات پر غور کرنے کے بعد اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کے بعد پھر خداوند عالم کے حکم کو سمجھنے میں آدمی کو بہت سہولت اور بہت آسانی ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال سرور کائنات کی امت سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومن وہ ہے جو اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھتا بلکہ ان کے حکموں کے پیچھے چلتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے، صرف وہ کام کرے جو کام رب کے قرآن میں ہے یا محمد کے فرمان میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ وحی کا سلسلہ سرور کائنات سے ختم ہو چکا، اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے رب کا فرشتہ آسمان کا پیغام لے کے دنیا کی ہدایت کے لیے اترتا۔ رب کائنات نے رحمت کائنات کے اس کائنات سے تشریف لے جانے کے بعد اپنے پیغام بنا کا دنیا میں کسی شخص سے نزول ختم کر دیا، یہ کہتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کوئی نبی نہیں آنا، اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب کوئی رسول نہیں آنا کہ جس سے میرا جبریل میرا پیغام لے کے آنا، لیکن ہمیں سب سے زیادہ تعجب اس بات سے ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی رحمت کے بعد اب کوئی نیا نبی اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوگا، لیکن اس واضح عقیدے کے باوجود ہمیں یہ بھول نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں آئے گا، رسول تو نہیں آئے گا، پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن کوئی امتی وہ کام بھی کرے گا جو صرف رسولوں اور نبیوں کے ساتھ مختص ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئے گی
جب تک کہ وضاحت نہ کی جائے. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے تمام طبقات میں فتنہ و فساد کے جتنے دروازے کھلے ان کا سبب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نبی کائنات کو خاتم النبیین مانتے ہوئے اور آج کے بعد کسی نئے نبی کی آمد کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود چند لوگوں کو وہ اختیار دے بیٹھے ہیں جو رب نے انہیں عطا نہیں کیے، جو خدا نے انہیں نہیں بخشے، اور جو قرآن کی تعلیمات کے سراسر بناتی ہیں. ہم زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اپنے اعمال سے اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ہم نے چند اوٹیوں کو نبی اور رسول کے منصب سے سرفراز کر دیا. صرف ان سے نبی کے نام کا اطلاق نہیں کیا، صرف ان کا نام رسول نہیں رکھا، لیکن عملاً ان کو رسول اور نبی سے کم پر بھی نہیں جانا. کیسے؟ ہم کہتے ہیں یہ لوگ جو تم دین کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، بچوں رب کے قرآن میں کہاں آیا ہے، نبی کے فرمان میں کہاں آیا ہے؟ کہتے ہیں رب کے قرآن میں تو نہیں ہے، نبی کے فرمان میں بھی نہیں ہے. پھر کہاں ہے؟ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے یوں فرمایا. ان سے پوچھو کہ یہ بزرگ اس کو کس نے اختیار کیا ہے کہ وہ شریعت سازی کرے؟ اس کو کس نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ وہ دین کی تکمیل کے بعد اپنی طرف سے کسی بات کو دین بنا کر پیش کرے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا وہ تو مکمل نہیں تھا، اس بزرگ نے آ کے دین کو مکمل کیا. کیوں؟ اگر دین اس بزرگ کے بغیر مکمل ہوتا تو دین کا کوئی مسئلہ کرنے کے لیے ہمیں اس بزرگ کے نام کی ضرورت ہے. ہم نے کہا ہمارا جرم ان لوگوں سے کم تر نہیں ہے جن لوگوں نے خدا کے مقابلے میں الگ خدا بنا دیا. پہلے جن کی مذمت میں قرآن اترا ہے وہ خدا کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیا. کہتے وہ بھی ان کو خدا نہیں تھے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کو رب کہتے ہو؟ کہتے لالا خدا کی جگہ اللہ رہتی ہے. کہا جاتا ہے ان کو خدا کیوں بنایا ہے؟ جیسے مانا بولوں اللہ بھی کر رہے ہوں گا اللہ خود ان کو خدا نہیں بنایا، ان کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا. آج ہمارا جرم بھی یہی ہے. ان سے پوچھو یہ نبی کیوں چاہتے ہیں، یہ رسول کیوں بنائے ہیں، یہ شریعت تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 03457115956. وہ کہتے ہیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ کہتے ہیں رسالت کو سمجھانے کا ذریعہ. دونوں میں کوئی فرق. شریعت کا بھی اختیار کر. اور بدقسمتی کی بات لوگوں نے شریعت بنانے کی ٹکسالیں لگائی ہیں. کوئی ٹکسال عراق کے اندر لگی ہے، کوئی ٹکسال کوفہ کے اندر لگی ہے، کوئی شریعت بنانے کا کارخانہ بصرے کے اندر لگا ہے، کوئی شام کے اندر
اور ہمارے برے صغیر کے لوگوں نے کہا کہ شریعت لینے کے لیے سمندر پار کون جائے، اپنے گھروں میں ہی کارخانہ لگا۔ چنانچہ ہم نے اجمیر کے اندر کارخانے لگائے، کلیت کے اندر ٹکسارے لگائے، ملتان کے اندر فیکٹریاں لگائی، لاہور میں کارخانے قائم کیے۔ یہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ یہ ہندوستان کی فلاں بستی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ یہ پاکستان کے فلاں شہر کا مسئلہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ رب کا قرآن ملتان میں اترا ہے کہ اجمیر میں اترا ہے؟ رسول اللہ مکہ میں آئے، مدینہ میں آئے کہ کلیئر میں آئے ہیں، لاہور میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ملتانی مسئلہ، یہ لاہوری مسئلہ، یہ اجمیری مسئلہ، یہ کلیئری مسئلہ، اور بات میں صاف کہنے کا بھی کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں۔ روح سخن کسی کی طرف ہو تو روسیا، ہم کو تانے دیتے ہو، ہم پر الزام کرتے ہیں، یہ بڑے گستاخ۔ کس کا نام گستاخی ہے؟ یہ تانا تو پہلے لوگوں نے خلیل اللہ ابراہیم کا بھی لگایا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ کیا لگے بستی میں ایک ہی بھابی ابراہیم رہتا ہے، ہو نہ ہو اسی کا قصور ہوگا علیہ السلام کو۔ قرآن نے الفاظ ان سے نقل کیے، قالوا سمعنا فتى، بڑی حقارت سے کہنے لگے ایک جوان ہماری بستی میں رہتا ہے جو ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا۔ یہ بات تو خلیل کے بارے میں بھی کہی، نوح کے بارے میں بھی کہی، صالح کے بارے میں بھی کہی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ جب صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کا پیغام سنایا، کہنے لگے گستاخ آ گیا، ہماری قوم نے تفرقہ ڈال دیا۔ یہ بات اور سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو پڑھنے کو کہیں ابھی ہی بدل گئے، یہ باپ بیٹے کے درمیان جدائی کا گستاخ ہے۔ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اور اس والے نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہتے ہیں میں تمہارے بزرگوں کو نہیں مانتا، جاؤ نہیں مانتا، جو بھی چاہے کر لو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہاری گمراہی مبارک ہو، مجھے میرے رب کی اولاد مبارک ہو، میں تمہاری راہ پہ چلنے والا۔ ہم کو بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بریلی، یہ دیوبند، یہ ہندوستان کی بستیاں ہیں، ان کے ماننے کا عرف والے نے قرآن میں کہیں حکم، ان کو ہم سے مناتے ہیں۔ ان کا نام ماننا گستاخی ہے تو جاؤ ہم گستاخ، جاؤ لکم دینکم ولی دین، تم قیامت کے دن آنا، ہم کے دو ہدایت کرنا، کہنا اللہ یہ دیوبند کو نہیں مانتے تھے، بریلی کو نہیں مانتے تھے، ہم کہیں گے عرش والے ہم نہیں مانتے، جو سزا دینی ہے دے دیں۔ لیکن ایک بات کچھ سے بھی پوچھتے ہیں، اگر بریلی اور دیوبند کو ماننا تھا تو اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیوں نہیں کیا، اور ساقی کوثر نے اپنے بیان میں کیوں نہیں کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا دیتا ہوں ہمارا کیا؟ ہم نے تو سب کی یہ پڑھا ہے، سمجھنا اچھا سنا اور گردن کو جھکا دیا۔ تو نے نہیں بتایا، ہم کیسے مانے؟ آج اور 11 کی بات لمبی ہو جائے سے لمبی
کہاں مولا بہت لمبی لکھنا نہیں چاہیے تو تیری کا بھی انتظام ہے کہ نہیں؟ کہتے کیا جاؤ جاؤ وہ بھی یہ مانتے نہیں کسی کو. اور ہمارے بھی بعض دوست ہیں ایسے ہی معذرت کھائی انگریزی ہم تو مانتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں مانتے. جاؤ جو کچھ ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ دو، ہم نہیں مانتے. اور ہم سے منواتے کن کو؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کے لیے آسمان سے کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کو منواتے نہیں مانتے. ایک دفعہ میں چکرگڑھ میں تقریر کر رہا تھا، ایک بندہ اور کچھ لوگ جانتا جی مولوی جی اسی تاری گل نہیں سن لو. میں کبھی کیوں نہیں سنتے تم تو کسی نے منتے ہی نہیں. میں نے کہا کس کو مانا؟ چلنا ہمارا پیر. میں نے کہا تمہارا پیر منوانا ہے اس کو کوئی دینے والا منواؤ، لینے والے کو ہم نہیں مانتے. لینے والے کو ہم کوئی دینے والا لاؤ پھر ہم ماننے کے لیے تیار، کیونکہ ہمارا پیر دینے والا اس نے لینے کا سبق نہیں پڑھا. اس نے قرآن دیا، اس نے اپنا فرمان دیا، اس نے راہ حق سے چلنا دیا. اور صرف یہی دیا، اس نے ساری عمر کسی سے نہ دیا. دینا ہی سکھایا، دینا ہی سیکھا. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اصحاب صفہ میں لیٹے ہوئے. امام ابن حجر الاسقلانی نے کہا ہے کہ نبی پاک کی مسجد کے 117 درویش تھے، 117 جو پڑھتے تھے حضور کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے. ان میں سے ایک ابو ہریرہ بھی تھے. کہا سارے سو گئے میں جاگ رہا. ابو ہریرہ تم کیوں جاگ رہے؟ کہا میں نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی تھی، بھوکے کو نیند چڑھا تھی. کیسے سوچا؟ کروٹیں بدلتا نیند نہیں آتی. کروٹیں بدل کے تھک گیا، آخر کچھ کے بیٹھ گیا. ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلا دیا، اللہ آج تو تیرے خادم، آج تو تیرے غلام ابو ہریرہ کو نیند بھی نہیں آئی، کچھ کھانے کے لیے دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں واہ کیا لوگ. ادھر ان کی زبان سے بات نکلتی تھی، ادھر عرش والا پورا فرما دیتا تھا. لوگ کیسے لوگ ہاتھ کو آ کے لیے اٹھائے، ابھی نیچے نہیں گرائے کہ ایک آدمی دودھ کا پیالہ لیے مسجد میں داخل ہو گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آج تو اللہ بڑی جلدی سن لی ہے. دودھ والا آیا، ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے، لیکن دودھ والے نے رخ ابو ہریرہ کا نہیں کیا، سرور کائنات کے باب آدمی کا. ابو ہریرہ کہنے لگے دعا آپ سے نہیں لگے. میں تو سمجھا کہ دودھ آ گیا ہے، یہ تو حضور کی طرف آ. دروازے پہ دستک کی، سرور کائنات کا تشریف آیا. دیکھا ایک صحابی دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا. کیا بات ہے؟ آقا گھر آیا. میری بیوی نے کہا اپنے بچوں کے لیے تو دودھ لے آئے ہو، لیکن کونین کے تاجدار کے گھر 1 مہینے سے آگ نہیں جلے ہے. 1 مہینے سے آگ نہیں جلے. اب دیکھو تو صحیح، ہم نے اس کو مانا، ہم نے کوئی ایسا لاؤ کو ماننے کے لیے تیار. کن کو منواتے؟ 1 مہینے سے آگ نہیں جلے. گھر میں کچھ پکانے کوئی نہیں تو آگ کیا جائے. بیوی نے کہا آقا طرف اٹھا، میری کل کائنات یہی دودھ کا پیالہ تھا. آقا لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. لے لیجیے، قبول کروا لیجیے، اپنے گھر والوں کو پلا دیجیے. آئے آئے سرور کونین نے، رسول ثقلین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ کیا اور لوگ اپنے گھر کا نہ کیا، اپنے طالب علموں کا نہ کیا. آقا یہ آپ کے گھر کے لیے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کے طالب علم بھوکے ہو اور محمد کے گھر والے کھا لیں؟ محمد کے گھر والے پینے صلی اللہ ہو. پہلے میرے طالب علم کھایا، پہلے میرے طالب علم دودھ کا پیالہ دیا پلتا. ابو ہریرہ کھنکار میں لگے تاکہ حضور کو پتا چل جائے میں جاگ رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو ہریرہ
لپٹ کے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب حاضر ہوں. دودھ کا پیالہ لیا، آگے کیا. ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ پیالہ تو پھر پلٹ آیا ہے. نبی یہ کائنات ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ سب کو جلاؤ، سارے ساتھیوں کو کھاؤ. کہنے لگے سارے ساتھی دودھ کا ایک پیالہ اور سارے ساتھی؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، پہلے تو مجھ سے ہی ملے گا نا. حضور نے پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلاؤ اللہ کے نام کے ساتھ. کس کے نام کے ساتھ؟ اور توحید کا درس بھی ساتھ ہی دیا. توحید کا درس بھی میں نہیں بڑھانے والا، بڑھانے والا اللہ ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالہ دیا، اس نے ٹیک لگا کے دیا. سوچتے ہوں گے پترا ہم سارا پی کے چلے. کہا جب پیالہ پلٹایا تو اسی طرح بھرا ہوا تھا جس طرح آقا کائنات نے عطا کیا، اسی طرح تھا. پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، سب نے کیا. کونین کے تاجدار نے کہا ابو ہریرہ تم پیو. پینے لگے، بیچ لگا کے پیا، پلٹایا. آقا نے پھر پیالہ لوٹایا، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. دوسری مرتبہ پیا، پھر پلٹایا، پھر لوٹایا، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. حدیث صحیح کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اب تو دودھ پیا نہیں جاتا، دودھ ناخنوں سے نکلنے لگا ہے. اتنا پیار ہو گیا. اور کیا تھا؟ تو کچرا کا بچا ہوا پیالہ کونین کے پاس ڈال دیا اور اپنے ساتھیوں کا بچا ہوا اپنے لبوں سے لگا دیا. یہ ہے ہمارا. ہم کو کون کہتے ہو مانا؟ کوئی اس طرح کا کھاؤ، کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح. اور کیا کہیں کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر. اور اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا سے کہ اس کے بعد کس کو مانگ. وہ میں نے سکندر میں کہا کہ میں بھی ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں. سیالکوٹ کا مجھے پتا ہے کہ سکندریے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی جی سال میں 2 بلائیں آتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے لے کر. کیا کہیں گے ایک تو سال کے سال راوی آتا، شکرگڑھ میں راوی کے کنارے نہیں. کہتے ہیں راوی آتا ہے جو کچھ ہوتا ہے بہا کے لے جاتا ہے، اور جو راوی سے بچ جاتا ہے پیر صاحب آتے ہیں باقی ہونجا پھیر کے لے جاتے ہیں. یعنی راوی کا مارا ہوا بچ جاتا ہے، پیر صاحب کا مارا ہوا کم بھی نہیں لے پاتا. اور پھر خبر کیا چھپتی ہے آسمان میں؟ کہتے ہیں ذہنی پیر تھا. جب تک خبر نہ چھپے رسمی، جب خبر چھپ جائے کن کو منواتے ہو؟ لاؤ کوئی ایسا لاؤ. اور ہم کو مانگے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آمنہ کے لایا تھا، کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں، اور اس چہرے کے بعد ہمیں کسی چہرے کے دیکھنے کی حوث ہے. ہمارا دل اس کی محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں اس کے لچے قدم پہ زندہ رکھے اور اسی کی اطاعت سے ہمارا کام. تو ہم نے کہا اس کو مانو، اس کو مانو. کس کو مانو؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور جارو غضب خدا کا ان لوگوں کے ساتھ جو توحید کے بارے میں بڑی بڑی لمبی تقریریں اور لمبے لمبے بات کرتے ہیں، لمبے لمبے خطبے اور دلیلیں قرآن کی. اور کیا دلیل دیتے ہیں؟ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. جب ان کو کہا جاتا ہے اور ان خداؤں کی پوجا نہ کرو، ان کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، تو کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا. یہ دلیلیں دیتے ہو توحید کی تقریر کرتے ہو، اور تمہیں رسالت کی تقریر میں یہ دلیل کیوں یاد کری جاتی؟ کیا جواب ہے؟ ایک بہت بڑے موحد عالم
اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پچھلے 5-4 سال پہلے اکٹھے ہم حج کے لیے گئے، ان کی بھی حرم میں تقریر تھی، میری بھی تقریر تھی۔ تقریر کی انتہائی خوبصورت، بڑے مشہور آدمی سے میں ان کا نام نہیں لیتا، اللہ ان کی مغفرت کرے، توحید کے اوپر بڑا اچھا ہے۔ ان کی تقریر اثر کے بعد کی، اثر سے مغرب تک کی، میری مغرب سے عشاء تک۔ رکن جوانی کے سامنے ایک ہی ممبر تھا۔ اب قدرتی بات ہے، مغرب تک انہوں نے تقریر کیا، ان کو جگہ ہی نہیں ملی تھی سکنے کی۔ حج اتنا زیادہ تھا، حج کے دن سے وہی رہتے، اتنی اعلیٰ انہوں نے تقریر کی توحید کے بارے میں۔ یہی دلیل ہے، اور جب تمہیں خدا کی بات کہی جاتی ہے، ان کے مقابلے میں اپنے باپ کا کتنے آتے ہو حدیث کے الفاظ۔ اور پھر دنیا کی ایک ہی حدیث ہے، لکھ لو میری بات، چیلنج دیتا ہوں، کوئی نہ کنال اس کی تردید کرے کہ نکالنے لگی، کوئی دوسری حدیث نہیں جس کو بس ان صحابہ نے روایت کیا ہو جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ربا یدین کی حدیث کو ان 10 صحابہ نے روایت کیا جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی نام لے، دنیا کی کوئی دوسری حدیث۔ صدیق اکبر نے روایت کیا، فاروق اعظم نے روایت کیا ہے، عثمان ذی النورین نے روایت کیا ہے، علی مرتضیٰ نے روایت کیا ہے، سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا، ابو عبیدہ بن جراح نے روایت کیا، نبی کے پوتی کے بیٹے زبیر نے روایت کیا، اور عبد الرحمن بن عوف نے 10 اشرا مبشرہ، 10 صحابہ جن کا نام لیتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے پر باپ دادا یہی کہتا تھا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا قل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ تو یہ اکثر ہے کہ قرآن میں 2 جگہ 3 جگہ کہا لا یعقلون، دوسری جگہ کیا تھا لا یعلمون۔ باپ دادا اور تیرے باپ دادے کو خدا کا جبریل اترتا رہا، اور جس نے وہ نماز پڑھ کے دکھائی جو جبریل نے اسے سکھائی، اور جبریل نے اسے وہ سکھلائی جو خود عرش والے نے اسے بتلائی۔ اس کی نماز کو تجھے پسند نہیں کرتا، میرے بزرگ نے کیوں کہا؟ اور ختم نبوت پہ ڈھاکہ کس کا نام ہے؟ اور کس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا اشارہ؟ نبی نہیں کہتے، لیکن نبی کے سارے اوقات کسی دوسرے میں آمین اونچی آواز سے میں نے بتلایا ہے 84 حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ کتنی اور کتنی حدیثیں ہیں؟ 84۔ نبی یہ کائنات نے کہا جب امام غلط آمین کہے تم اونچی آواز سے آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیکن بزرگوں سے تو یہ نہیں سنا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ تو عید کے بارے میں جو دلیلیں دیتے ہو وہ رسالت کے بارے میں کیوں نہیں دیتے؟ یارو آج ہمارے ملک کے اندر مسلمان طبقوں کے اندر سب سے بڑا فساد جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں رسول سب سے بڑا، ہم زبان سے تو کہتے ہیں نبی سب سے بڑا، لیکن اپنے بزرگوں کے مقابلے میں رسول کو ماننے کے لیے تیار۔ یہ حقیقت ہے، منہ سے نہیں کہتے، منہ سے مولانا فضل الرحمان سے مسئلہ سنتے ہو، گھر جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ سنتے ہو مسئلہ کہ قرآن کا نام لے کے بیان کیا، رسول کا نام لے کے بیان کیا، پھر جا کے گھر کیا کہتے ہیں؟ محلے کے مولوی سے مولوی جی یہ حدیث ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہو کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے
ہم مولوی کو یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارا مذہب نبی کی حدیث کے مطابق ہے کہ کہتے ہیں نبی کی حدیث ہمارے مذہب کے مطابق ہے کہ نہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہے؟ اور ہم تو کہتے ہیں گستاخ اللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک بزرگ 1000 بزرگ 1,00,000 بزرگ لاکھ کی کیا بات. ساری کائنات ایک طرف اور رحمت کائنات ایک طرف. ساری کائنات ایک طرف اور اکیلا یتیم مکہ ایک طرف. ساری خدائی ایک طرف تاجدار بطحا ایک طرف. ساری دنیا کے ایمان، ساری دنیا کے فقیر، ساری دنیا کے محدث، ساری دنیا کے عالم، ساری دنیا کے مشائخ، ساری دنیا کے پیر ایک طرف اور مدینے والا پیر ایک طرف. ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، محمد کی بات میں آنچ نہیں آنے چاہیے. اسی کا نام ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت. اور نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی ہونے کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کی زندگی میں بس مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اونچی بات رہے تو محمد کی رہے صلی اللہ ہو. کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو یار اپنے باپ کی بات کو ہم نے نیچے نہیں کرنے دیں. کہتے ہو اپنے باپ کا نام نیچا، اور یہی رب نے کہا ہے کہ محمد کا نام نیچے ہونے لا کرتا ہوں. ساری خدائی ہو، محدث ہو، امام ہو، فقیہ ہو، بزرگ ہو، شیخ ہو، اور بات کہوں صحابی ہو. صحابی بھی کیوں کوئی ہو، رب کا قرآن آ جائے، محمد کا فرمان آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی کا سکہ چل سکتا کوئی. بادشاہ ہو، حکمران ہو، جرنیل ہو، کرنیل ہو، ڈکٹیٹر ہو، عامر ہو، فوجی ہو، اور جو جائے بلے والا ہو، کمرے والے ہو. اور یہ کمرے بھی ہم کو ڈرانے کے لیے لگائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 1.5 فٹ کمرے لگائے ہوئے، پوچھو کون سا ملک پتہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں ملک کو کوئی نہیں پتہ کیا، پاکستانی قوم کو پتہ کیا ہوا ہے. کوئی ہو، رحمت کائنات کے مقابلے میں کسی کا حکم چل سکتا، کسی کی بات اونچی ہو سکتی؟ اجمیر، لاہور، ملتان، کنجر، بغداد، کوفہ، بصرہ، بریلی، دیوبند، سارے بزرگوں کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن سکہ اکیلے محمد کا چلے گا صلی اللہ ہو. ان کے جھنڈے کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا جھنڈا ان کے مقابلے میں بلند کرنا تو بڑی بات ہے، ان کے سامنے رکھنا بھی ان کی توہین ہے. ان کے سامنے رکھنا بھی. اور لوگوں یہ بھی ہمارے پاس کوئی خیال نہیں، گناہگار خطا کار، ہم نے خامیاں، ہم نے غلطیاں، ہم انسان ہیں، آدم کے بیٹے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو پوری کائنات میں کوئی ایسا مطلب نکال کے دکھاؤ کہ بات اپنے بڑوں کی نہیں کرنی، بات کرنی ہے تو یا مدینے والے کی کرنی ہے یا اس والے کی کرنی ہے. تیسری کسی کی بات کر سکتی کوئی لاؤ ایسا مطلب لا ترفعوا اصواتکم. کیا ایمان ہے؟ اس کو بھی نبی مانا اور اس کی بات بھی مانی. نبی کو اس سے مانا ہے جس کی بات مانی، نبی کو اس سے مانا ہے جس کی بات مانی. جس کی بات مانی نبی اسی کو مانا، چاہے زبان سے اس کو نبی. اور ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ میں نے پرسوں کے ساتھ میں کہا کہ ہم
شیعہ حضرات کو کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، ہم کسی کا نام لے کے گفتگو کرنے کے عادی نہیں، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کہا ان پر دوست دیتے ہو تو انہوں نے 12 معصوم مانے ہیں، ان کو الزام دیتے ہو 12 معصوم مانتے ہیں، بس اب تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے تو 12 مانے، تم 1200 مان کے بھی تمہارا گزر نہیں ہوتا، تمہارا گزر تو 1200 مان کے بھی تم محلے سے چلتے ہو پھر مانتے چلے جاتے ہو۔ ہر آدمی جس سے ذرا اونچا کوڑا پیدا ہو تمہارے نزدیک معصوم ہے، جس کا کوٹا لمبا ہو جائے وہ معصوم ہے، جس سے گنگاسا ملا ہوا ہو وہ معصوم ہے، جس سے سرما پہنا ہوا ہو وہ معصوم ہے۔ کیا ہے عقیدہ یہ رکھو ساری کائنات غلطی کرتی ہے، اور اگر غلطی نہیں کی ہے تو آمنہ کے لال نے نہیں کی ہے، کیوں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک کہ دکھتا ہے اللہ سبق گھر کے جھلکوں میں عبداللہ سبق اس کی بات اس کی نہیں ہے، عرش والے کی بات ہے، وہ بولتا کب ہے جب عرش والا بولنے کا حکم دیتا ہے، باقی کسی کے لیے یہ قسمت آسمان سے نازل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں سے اس بات کو کوئی بڑا سبب حضرت فاروق اعظم سے بڑا کون ہوگا رضی اللہ تعالی، وہ فاروق جن کے بارے میں ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا فرماتی کہتی ہے ان القرآن ينزل فی بیتنا ولکن ينزل علی عمر، قرآن اترتا ہمارے گھر کے صحن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر اپنے دور خلافت میں حکم صادر کرتا، کہا آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع کی نیت سے احرام نہ باندھے، کوئی شخص حج تمتع کی نیت سے احرام، حج 3 قسم کا، حج مطلق، حج قران، حج تمتع۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھے، پھر کعبے کا طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے حلال ہو جائے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھے، ایک سفر میں 2 فائدے، ایک سفر میں عمرہ بھی کر دیا اور حج بھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں اعلان کر دیا کہ کوئی شخص حج عمرے کا اکٹھا احرام نہ باندھے، حج تمتع یا صرف عمرے کے لیے جائے یا صرف حج کے لیے۔ مصلحت کیا؟ مصلحت یہ تھی کہ سارا سال کعبہ آباد ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں اور باقی دنوں میں کعبے میں رونق رہے۔ مصلحت اعلان کیا، مسئلہ سن لو، آرڈیننس جاری ہوا، اور جس کا فاروق کا رضی اللہ تعالی، جس کی حیبت کا عالم یہ ہے کہ بچے اس کا نام سن کے اپنی ماں کی گودوں میں دھڑک جاتے ہیں، اور بچوں کی کیا بات ہے، خود ناطق وحی نے کہا اس کی حیبت کا عالم یہ ہے کہ جس راستے سے وہ گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا، وہ صاحب جلال خلیفہ سلطان حاکم امیر حکم صادر، کوئی سے سبجے توجہ کے لیے تیرا کرا، حج کا موسم آیا، آبار علی کے لوگ پہنچے ذی الحلیفہ کے مقام، احرام کا مقام آیا، سب سے پہلے فاروق کے حکم کی جس نے مخالفت کی وہ اپنا بیٹا عبداللہ تھا، اپنا بیٹا، اور یہ ہے اہل حدیث کا مسئلہ۔ سن لو، سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ اپنے بیٹے عبداللہ۔ سی آئی ڈی کے لوگ صحابی تھے، ڈائری لکھی اور ایک نے پوچھا عبداللہ ابو کا کرنا بال کا گٹمٹا، تیرا باپ حج تمتع سے روکتا ہے اور تو بابا کے بلند حج تمتع کا احرام باندھتا ہے، اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے۔ عقیدہ سن لو، آج خود تاختہ بزرگوں کو لے کے آ جاتے کہتے ہو دیکھو جی اتنے بڑے آدمی نے غلط کہا ہے، قرآن نبی کا فرمان سنو، اللہ نے ساری کائنات کو غلطی کرنے والا بنایا اور اپنے نبی کو غلطی سے
بات بنایا. نبی کی شان تو یہ ہے ساری کائنات غلطی کرے اور نبی غلطی اگر لوگ بھی نہ کرے نبی نہ کرے تو تم کیا کیا. آج ہم کو کیا کہا دیکھو جی خالد کون کا منڈا اماموں سے اعتراض کرتا ہے. جھوٹ کہتے ہو, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. کسی امام سے اعتراض نہیں, محمد کی بات کو اونچا رکھنے کی بات ہے. مقابلہ ہمارا اور امام کا نہیں ہے, مقابلہ نبی کی بات کا ہے صلی اللہ ہو. کہا ابو کا کمنا ابو کا یمنا وان کا سمجھتا ہے تیرا باپ روکتا ہے اور تو ہنسے سمجھتے کا آواز بلند حرام مانتا. کیا جواب؟ اللہ تیری کروڑ رحمتیں ہو عبداللہ کی قبر پر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا جواب دیا؟ فرمایا ان الشریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی. سن لو میرا باپ کون ہوتا ہے رسول اللہ, نبی نے اجازت دی ہے اور شریعت نبیت آپ پہ نازل ہوئی, میرے باپوں پہ نازل. جاؤ میرے باپ کو جا کے کہہ دو میں نبی کے مقابلے میں اپنے باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار. یہ تھا فاروق کو بات کر تیرے بیٹے نے مخالفت کہا. میرے بیٹے نے کچھ کہا بھی تھا, کہا کیا تھا؟ کہا اس نے کہا کہ ان شریعت نزلت علی محمد بنایا. اسے اپنے ماتھے کو زمین سے رکھا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے وہ بیٹا عطا کیا جو محمد کی سنت پہ مجھے ٹوکنے کی ضرورت رکھتا ہے. کیا بنا شکر ہے تم نے کہا کرا رقم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. تم نے وہ شریعتیں لگا دی جو شریعت رب نے نہیں اتاری. یارو دوستوں بات لمبی ہو جائے سمجھ لے بات کہ اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور یہی آیت اہل حدیث کے مسلک کا ماتو اور اس کا نشان ہے کہ دنیا والوں ساری دنیا کی بات نیچی, مدینے والے کی بات اونچی. نبی کی آواز سے کسی کی آواز کائنات میں بلند ہو سکتی, اور اگر ہو گئی تو پھر اگر ہو گئی تو کون سا پایا اب تک 26واں سورہ حجرات. کون سا انتہبطا اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر کسی نے میرے نبی کی بات سے کسی دوسرے کی بات کو اونچا کر دیا تو اس کا ایک عمل بھی باقی, اس کا ایک عمل بھی باقی. اللہ ہمیں زندگی بھر نبی کی بات کو اونچا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ پختہ کرے. عقیدہ اور انشاءاللہ یہ عقیدہ پختہ ہوگا تو گناہوں کے باوجود جنت مل جائے گی انشاءاللہ. اور سارے کہو انشاءاللہ. پچھلی رات کا پچھلا پہر شروع ہونے والا ہے اور کیا جانے کہ آج کی رات شاید اس رات وہ رات ہو جس کے بارے میں عرش والے نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تو اپنی توحید کے بارے میں بھی ہمارے عقیدے کو پختہ فرماؤ اور اپنے نبی کی بات کو اونچا رکھنے کے بارے میں بھی ہمارے عقیدے کو پختہ فرماؤ. اور انشاءاللہ جس کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا انشاءاللہ جنت میں جانے سے رک سکتا ہو. انشاءاللہ اللہ یقیناً جنت عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بڑا تھکا ہوا تھا. منزل كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ فقیروں کو تمنگر بنا. اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبت رفع فرما. اے اللہ ہم سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے بچا. اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ اپنے محبوب کی مسجد کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنی بہنیں بھائی آئے اللہ سب کے گناہ معاف فرما. اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی خواہشات پوری فرما. اے اللہ سب کے نیک ارادوں میں برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کا آباد کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو قرآن سننے سنانے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو اپنے پاک نبی کی اطاعت نصیب فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نبی کی محبت سے روشن فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے بیمار ہے پریشان ہے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ سب دکھیوں کے دکھ درد دور فرما. اے اللہ سب دکھیوں کے دکھ درد دور فرما. اے اللہ سب حاجت مندوں کی حاجات پوری فرما. اے اللہ سب حاجت مندوں کی حاجات پوری فرما. اے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ سب دکھیاروں کے دکھ درد دور فرما. اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اللہ فقیروں کو تبندر بنا. اللہ محتاجوں کو غنی فرما. اللہ صرف اپنے درگاہ کا محتاج بنا. اللہ پوری دنیا سے بے نیاز فرما. 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 اللہ صرف اپنی بارگاہ کا محتاج بنا. اللہ پوری دنیا سے بے نیاز فرما. اللہ ہمیں دنیا میں کسی کے سامنے رسوا نہ فرما. اللہ دنیا میں کسی کے سامنے رسوا نہ فرما. اللہ دنیا میں کسی کے سامنے رسوا نہ فرما. اللہ صرف اپنے گھر کا محتاج بنا. اللہ اپنے منصوبے کو اپنے گھر سے خالی نہ لوٹا. اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما. اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما. اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما. اللہ اپنے گداگروں کو اپنے گھر سے خالی نہ لوٹا. اللہ اگر تو خالی لوٹائے گا اللہ تو کون ہماری سنے گا. اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فقیروں کو سمجھ بنا. اللہ اپنے محتاجوں کو غنی فرما. اللہ اپنے حاجت مندوں کی حاجات پوری فرما. اللہ اپنے ماننے والوں کی مانگوں کو پورا فرما.
اللہ بہت سی دعائیں ہیں اللہ جو ہمارے لبوں پہ نہیں آتی اللہ اللہ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے اللہ اللہ تو ہمارے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ تو ہمارے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ تو ہمارے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے ان گھروں کو آباد فرما اللہ ان گھروں کو آباد فرما اللہ جو تیرے ان گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ ہم کو قرآن پڑھنے والا بنا اللہ ہم کو قرآن سننے والا بنا اللہ ہم کو قرآن سنانے والا بنا اللہ ہم کو قرآن پہ عمل کرنے والا بنا اللہ قرآن کے ذریعے ہم کے نجات اللہ عطا فرما اللہ قرآن کی برکتوں سے ہماری سیاہیوں کو دور فرما اللہ رمضان مبارک کی برکتوں سے اللہ ہمارے دلوں کے زنگوں کو دور فرما اللہ ہمارے دل ناپاک ہے اللہ تو انہیں پاک فرما اللہ ہماری زبانیں پلید ہے اللہ تو انہیں پاک بنا اللہ ہماری نگاہیں ناپاک ہے اللہ تو انہیں پاک فرما اللہ ہمارے خیالات الجھے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں سیدھا فرما اللہ ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے تو ہمیں راہ راست پہ چلا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ ماں باپ کے لیے اولادوں کو فرما بردار بنا اللہ اولادوں کو ماں باپ کے لیے فرما بردار بنا اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ہمارے والدین 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 کی قبروں کو روشن فرما اللہ ہمارے لیے حشر کے میدان کی گرمی کا دن آسان فرما اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ پل صراط کے سفر کو آسان فرما اللہ پل صراط کے سفر کو آسان فرما اللہ جو تیرے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما اللہ جو تیرے دین کے مددگار ہے تو ان کا مددگار بن جا اللہ جو تیرے دین کے خادم ہے اللہ تو ان کو دین و دنیا میں سربلند فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے بہت سی بہنیں اللہ بہت سی مائیں تیری بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں اللہ ان سب بہنوں ان سب ماؤں کی حاجات کو پورا فرما اللہ ان کی جھولیوں کو خالی نہ لوٹا اللہ ان کی جھولیوں کو خالی نہ لوٹا اللہ بہت سے بوڑھے بہت سے بچے بہت سے معصوم بیٹے اللہ بہت سے جوان بھائی اللہ تیری بارگاہ میں تیری اس مقدس رات میں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ تجھ سے آج سے مانگ رہے اللہ تو ہم سب کی حاجات کو پورا فرما اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما اللہ ہم سب کے نیک ارادوں میں برکت عطا فرما اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا اللہ تو رزق عطا کرنے والا ہے اللہ تو ہم کو رزق حلال عطا فرما اللہ تو حرام سے محفوظ فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ حرام سے محفوظ فرما اللہ حلال میں برکت عطا فرما اللہ ہم بیمار ہیں اللہ تو شفا عطا فرما اللہ ہم کمزور ہیں تو ہم کو طاقتور بنا اللہ ہم کمزور ہیں تو ہم کو توانا بنا اللہ ہم گناہگار ہیں تو ہم کو گناہوں سے پوتر بنا اللہ اپنے فضل سے باران رحمت نازل فرما اللہ یہ ملک تیرے نام سے بنا ہے اللہ اس ملک میں کتاب و سنت کے قوانین جاری فرما اللہ ہم کمزور ہیں اللہ تو توحید والوں کی مدد فرما اللہ تو اپنے نبی کے سنت کے پرچارکوں کی مدد فرما اللہ نے کتاب و سنت کے مسلک کو عام فرما اللہ کتاب و سنت کے نور سے سارے پاکستان کو منور فرما اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اسے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما اللہ اپنے فضل کرم سے افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کائنات میں اسلام کو سربلند فرما اللہ کفر کو نگوسار بنا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کفر کو جلیل و خوار فرما اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما
اللہ جو اس مقدس مہینے تیری بارگاہ میں آنا شروع ہوئے، اللہ ان کو ہمیشہ آنے والا بنا۔ اللہ تیری زمین پیاسی ہے، باران رحمت نازل فرما۔ اللہ تیری زمین پیاسی، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ تیرے بندے کتنا لب، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ تیری مخلوق پیاسی، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نویز اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ہم عاجزوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم عاجزوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 03457111596